انگریزی کی عظمت ہے کیا؟ بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں. تو سارے سر تے دوہے تو جلمہ بڑے تو سارے لہو پین والا بن جاوے. فلم ہے، یہاں تک ہے آج تماشا. بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں. اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، تینوں کارڈ کسی نے بنا دیتا، تو کی پڑھتا کہ قرآن کریم پڑھتا؟ قرآن شریف پڑھنے والا کدے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، پر جب تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا. یعنی اندازہ لگائیں آپ، قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں. انگریزی کی عظمت ہے کیا؟ بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں. تو سارے سر تے دوہے تو جلمہ بڑے تو سارے لہو پین والا بن جاوے. بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے انہیں عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو، رب جو ہوا زیادہ رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے. اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا. ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا. میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تو تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی، میں نے. بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی. سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا. آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری قرے عرض پہ بادشاہ تھی. تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے. آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں. خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جو موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا. وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیر و فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی،
اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی، اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ربنا ہو رہی ہے وہاں تو، اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم، کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا۔ اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں، پھر کی ہوا غلطی میں اپنی غلطی من جو لئی، مگر وہاں یہ بات نہیں، آواز آئے کہ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ تجھے قیامت پہ یقین لا، میری ذات پہ یقین لا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لا، میرے کلام پہ یقین لا، آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ دنیا میں تو نے مجھے بلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا ہے، میرا ذکر نہیں۔ ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، اور جی فرصت نہیں ملتی، اور جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے، پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں، کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز و انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا۔ تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہ گار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی۔ حدیث میں آتا کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے جان نہ دیا، ہم گناہگار بلکہ مر گئے. فاعترفوا بذنبہم. الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لیے، مجھے معاف کر دے. آواز آتی ہے سوقن، عربی کا لفظ ہے. سوقن کے معنی ہے دفع ہو جا، جگہ تھی. سوقن چل دفع ہو، خبردار بکواس کی. اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا. اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا. اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے. اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے. تمام چیزوں کا وقت آج ہے. اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی، اس سے کام نہیں چلتا. پروردگار قرآن کریم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم قرآن کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی. اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ. 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا. خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک پیاس لگتی، سردی بھی لگتی. ذات الرقاع ایک جنگ کا نام رکھا گیا. اس کا اردو میں چیٹوں والا جنگ، کھجڑیوں والا جنگ، علیوں والا جنگ. اتنی ضرورت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، نہ دودھ ہے نہ کپڑا ہے. خدا کی قسم پتھر پاؤتے تھے صحابہ سے، یوں ہم چڑھا لیتے ہیں. اپنے پیروں کو سیکھ لے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کم چلے. کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر گئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک جنگ کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نہیں. کمائی تو ان لوگوں نے کی، میں اور آپ کیا کما کے لے جائے. اسی کو تو کہتا کہ تم میرا آشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی. تن میں راشا بڑھ گیا، پیر گردن جھک گئی. اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے. بڑھیپا آ گیا. جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا. جوانی چلی گئی، مڑ کے نہیں آئے گی. آئے اب تو جائے، بڑھیپا نہیں جاتا. بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا. قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. نہ بچپن آئے گا، جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے. اب تو قبر آئے گی، قبر. اور یہ وہی قبر ہے. اگر تمہیں یقین قبر پر اپنی اور میری
کہ یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت جمع پڑی، جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے۔ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ تجھے بھی حضور کی زیارت کام میں شوقی نہیں، ذوقی نہیں، آدمی پرام نہیں۔ شکل یہ ہے آج ہمارے بنر بگڑنے کی کہ ہمارے لوگوں میں یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھ اٹھا پہنچے، رب کا آج بھی یقین نہیں۔ باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچایا، اور پھر بھی اپنے وہ یقین نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ جو مرد اور قرآن کریم پڑھنے جاتے ہیں، یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کی مجھے شکایت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور پڑھ نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بددعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا بھی بنا دے۔ استغفار کیا کریں آپ، ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔